بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسچینج ریٹ، اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کائنڈس آف ایکسچینج ریٹ کے اوپر۔ تو وہ میں نے آپ کو کچھ تھوڑا بہت ڈسکس کیا بھی تھا، لیکن ایکچولی جو ٹاپک ہے دیٹ از گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسچینج ریٹ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کیسے ایکسچینج ریٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے، وی مسٹ نو اباؤٹ دی کائنڈس آف دی ایکسچینج ریٹ۔ تو اس میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک فکس ایکسچینج ریٹ ہے، دوسرا جو ہے وہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے، اور اس کے جو درنام ہے فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ، اور پھر تیسرا جو ہے وہ مینج فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے، یا مینج فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے، یا کرالنگ پیگز ہے، یا ڈرٹی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے۔ یہ سارا میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا۔ تو جو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے وہ بیس کر رہا ہوتا تھا مارکیٹ فورسز پہ، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر، اور اس کو کلین فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ بھی کہتے ہیں۔ اور جو مینج فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے وہ دو چیزوں پہ بیس کرتا ہے، ایک مارکیٹ فورسز کے اوپر اور ایک سینٹرل بینک کی پالیسی کے اوپر۔ تو چونکہ یہ پیورلی مارکیٹ فورسز پہ نہیں ڈپینڈنٹ ہوتا، اس کو سینٹرل بینک خود سے مینج کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مینج فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں پیورلی مارکیٹ فورسز چونکہ انوالو نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ڈرٹی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ بھی کہتے ہیں۔ ڈرٹی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سینٹرل بینک کی انوالومنٹ آ جاتی ہے، تو سینٹرل بینک کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس کو ڈرٹی فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اوور ویو ہے جو میں پہلے آپ کو دینا چاہ رہا تھا اس کے اوپر، ایکسچینج ریٹ کے اوپر۔ تو اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے فکس ایکسچینج ریٹ کے اوپر بات۔ تو فکس ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرنسی کی ڈیمانڈ اور کرنسی کی سپلائی کو فکس رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ اپنے آفیشیل جو ریزروز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتی ہے تاکہ ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال اس پہ مزید میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ جی، تو یہ تو دونوں میں فرق آ گیا۔ اچھا، اب جو پہلی چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم، اور اس پہ میں نے آپ سے ڈسکشن بھی کی تھی کہ اس کے اندر یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کسی بھی ایک جو سٹینڈرڈ ہے اس کے انڈر یہ فکس ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر گولڈ سٹینڈرڈ لے لیا جائے تو گولڈ سٹینڈرڈ بھی فکس ایکسچینج ریٹ کا حصہ بن سکتا ہے، یا کسی ایک میجر کرنسی کے اگینسٹ اس کو فکس کر دیا جاتا ہے، یا پھر جن کنٹریز کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہوتے ہیں ان کی کرنسیز کی ایک ایوریج نکال کے اس کے اگینسٹ اس کو فکس کر دیا جاتا ہے۔ تو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ اپنے آفیشیل ریزروز کو یوز کر کے کوشش کرتے ہیں کہ جو کرنسی کی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے اس کو کیا رکھا جائے، ایکول رکھا جائے، یعنی ایگزیکٹ میچ ہو۔ ایگزیکٹ میچ مینس کہ ایکول ہو جائیں، تاکہ اس کی جو کہ جب کرنسی کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر ایکسچینج ریٹ کے اندر بھی ایز سچ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے کہ بیلنس آف پیمنٹ از اے سسٹمیٹک ریکارڈ آف اے کنٹریز انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ۔ تو ایک ملک جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ جو بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرتا ہے اس کا ریکارڈ کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن اس کے اندر تین بیسک اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کیپٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور فائنینشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے۔
تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کا بیلنس آئے گا، ظاہر سی بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، اس میں پتہ چلے گا کہ کتنے ریسیٹس آئیں اور کتنی پیمنٹس آئیں، اور اگر پیمنٹ سائڈ کرنٹ اکاؤنٹ کی ریسیٹ سائڈ سے گریٹر دین ہو جاتی ہے تو اسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس آپ جج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ریسیٹ سائڈ ہے وہ پیمنٹ سائڈ سے زیادہ ہے تو اسے ہم سرپلس کہتے ہیں۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آف پیمنٹ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کے آفیشیل ریزروز جو ہے اس کے ساتھ ہم لنک کرتے ہیں۔ جس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فارن ایکسچینج ریزرو میں سے منی نکال کے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہوتا ہے تو وہ پیسہ، وہ اماؤنٹ جو ہے، وہ کرنسی جو ہے، جو فارن ایکسچینج ہوتا ہے وہ سارا فارن ایکسچینج ریزرو میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو فارن ایکسچینج ریزرو سے پیسہ نکل کے آئے گا، اماؤنٹ نکل کے آئے گی اور اس کو بیلنس کرے گی، اور اس ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی کہانی فکس ایکسچینج ریٹ کی۔ اور میں نے اگلی بات یہ بتائی کہ اس میں گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ کرنسی جو ہے، کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ فکس رہے، یعنی ریجڈ رہے، اور یہ فکس ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ کسی بھی اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن آج کل دنیا میں یہ پریویل نہیں کرتا ہے، اور اس کو گولڈ سٹینڈرڈ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے فکس کیا ہوا اور گولڈ کے اگینسٹ فکس کیا ہوا تو پھر یہ گولڈ سٹینڈرڈ سسٹم فکس ایکسچینج سسٹم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، یا کسی میجر کرنسی کے اگینسٹ آپ نے اس کو فکس کیا ہوا ہے، یا پھر ایک میجر ٹریڈنگ پارٹنر جن کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ملک، اس کی کرنسیز کی ایک باسکٹ کے ساتھ ایوریج نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو فکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز ہیں ان پہ ڈسکشن کر لیجئے۔ تو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ جب ایکسچینج ریٹ فکس رہتا ہے تو اس وجہ سے جو ایکسچینج ریٹ کے اندر جو موومنٹس ہوتی ہیں یا انسرٹینٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسچینج ریٹ کے اندر انسرٹینٹی ختم ہونے کی وجہ سے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، جس سے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ انکریج کرتی ہے، کیونکہ اگر ایکسچینج ریٹ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں یا ولیٹیلٹی آئے تو تو اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے والوں کو فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ فکس رہتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا کرنسی کا ایکسچینج ریٹ یہی رہنا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنی ڈیلنگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا جو بینیفٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو جو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم ہوتا ہے وہ اکنامک ڈسپلنس جو ہیں، the fixed exchange rate system also imposes economic discipline on the countries in deficit اور surplus۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے وہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کی ڈیفیسٹ اور سرپلس کو مینٹین کرتا ہے یا اس کو بہتر کرتا ہے، یعنی اگر ڈیفیسٹ ہے یا سرپلس میں ہے ان کا جو بھی اکنامک پوزیشن ہوگی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے۔ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے چونکہ یہ اس کے اندر چونکہ ایکسچینج ریٹ نے چینج ہی نہیں ہونا، فکس رہنا ہے، تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا اکنامک پالیسی، کہ اگر گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے یا سینٹرل بینک یہ چاہ رہے ہیں یا آپ کے ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ آپ کو ایکسچینج ریٹ کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر جو لاس ہے فلیکسیبلٹی کا یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ کیا کرے، مجبور ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کرے، ڈیمانڈ کو کیا کرے، ریڈیوس کرے ان دا ڈومیسٹک اکانومی۔ جیسے کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے، تو ٹیکس کے بڑھانے کی وجہ سے ٹیکس لگا دیا، اور ٹیکس کے نتیجے میں کیا ہوگا، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی، پرچیزنگ پاور کم ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ کم کریں گے، جس سے اوور آل ملک کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ امپورٹ کو کیا کرے، کم کرے، ایم فار امپورٹ، امپورٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں گورنمنٹ اس لیے کر رہی ہے کہ نہ آپ کے ملک کے لوگ باہر سے چیزیں منگوائیں اور آپ کے ملک کے لوگوں کے اوپر
انہوں نے ٹیکس بھی بڑھا دیا تاکہ پورے ملک کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ کا پرائس کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو کرنسی ایکسچینج ریٹ کو کیا کرنا پڑے گا, مینٹین کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر کرنسی ایکسچینج ریٹ مینٹین نہیں کرتے تو پھر پرابلم کریٹ ہوں گے, اور وہ آپ کر رہے ہیں, اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ایکسچینج کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا, جو آپ کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ یہ فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے. کیونکہ جب آپ ایکسچینج ریٹ کو چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ملک کے اندر قیمتیں چینج ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جو کنٹریز کیا کرتے ہیں, کنٹریز ریگارڈ ایویلویشن ایز این انڈیکیٹر آف فیلئر آف اکنامک پالیسی اینڈ آفن ریزسٹ devaluation until long after it should have taken place. میننگ دیٹ کہ جو کنٹریز سمجھتے ہیں کہ ڈیویلیویشن ایک انڈیکیٹر ہے, اور وہ کس چیز کا انڈیکیٹر ہے, اکنامک پالیسی کی فیلئر کا انڈیکیٹر ہے. کیونکہ جب آپ سے کچھ نہیں ہو پاتا تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کرنسی کی ویلیو کم کر دیتے ہیں. یہ آخری حربہ ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں یہ حربہ بار بار یوز ہوتا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں یہ بار بار یوز ہوتا رہا تاکہ جو ہے نا, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور حل تو نہ تھا, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی چلیں ڈیویلیویشن کر کے اپنی چیزیں سستی کر لیں دوسروں کے لیے, اور دوسروں کی چیزیں اپنے لیے مہنگی کر لیں. کیونکہ جب بھی آپ ڈیویلیویشن کریں گے تو امپورٹ مہنگی ہو جائے گی اور ایکسپورٹ سستی ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے اور امپورٹ کم ہو جائے. لیکن یہ چیز کتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے آپ کو رزسٹ کرنا پڑے گا, اور کافی دیر تک آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی جو کہ مشکل کام ہے. اس لیے یہ اس کے ڈی میرٹس میں شامل ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے حوالے سے ڈسکس کی. تو واپس اگر آپ آ جائیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے. تو فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کس چیز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, جو صرف اور صرف مارکیٹ فورسز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیس جو ہوتا ہے اس کو ہم فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم کہتے ہیں. میننگ کہ یہ آپ کے پاس کسی کرنسی کی سپلائی ہے, یہ کسی کرنسی کی ڈیمانڈ, اور یہ ایکسچینج ریٹ آ گیا آپ کے پاس. تو جب بھی کسی کرنسی کی سپلائی چینج ہوگی یا ڈیمانڈ کرو شفٹ کرے گا تو ایکسچینج ریٹ آٹومیٹکلی اپ اینڈ ڈاؤن جائے گا. یعنی یا سپلائی کم کر دیں یا سپلائی کو بڑھا دیں, یا اسی طریقے سے ڈیمانڈ کو بڑھا دیں, ڈیمانڈ کو کم کر دیں, تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکسچینج ریٹ جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. یہ جو ساری چیزیں جس کے اندر صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہی, یعنی مارکیٹ فورسز ہی اس کے اندر اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, مارکیٹ فورسز ہی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, ان کو اس کو ہی ہم فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم کہتے ہیں, یا اس کو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے, اور اس کے فائدے اور نقصانات اب ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہ پہلی کائنڈ تھی ایکسچینج ریٹ کی جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا, آپ کو اوور ویو آج بھی دیا ہے آپ کو. تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں صرف کون سی فورس ہوتی ہیں, اس میں صرف اونلی مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں, یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. دیر از نو رول آف سینٹرل گورنمنٹ, دیر از نو رول آف سینٹرل بینک. تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اس لیے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈو ناٹ ہیو ٹو اسپینڈ اور ایون ہولڈ فارن کرنسی ریزروز. کیونکہ جب گورنمنٹ کا رول ہی نہیں ہے تو گورنمنٹ کو کوئی فارن ایکسچینج ریزروز ہولڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تاکہ ایکسچینج ریٹ کو چینج کرے یا اس میں انٹرونشن کر سکے یا خرچ کر سکے, یا ان ادر ورڈز فارن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر وہ انٹرونشن کر سکے تاکہ ایکسچینج ریٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن جتنا وہ کر سکتی ہے وہ کرنا چاہ رہی. لیکن اس میں اس کا رول ہی نہیں ہے اس ایکسچینج ریٹ کے اندر. پھر اگلی بات یہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سرپلس بھی ہو سکتے ہیں, ڈیفیسٹ بھی ہوتے ہیں, اور وہ آٹومیٹکلی اس سسٹم کے اندر کریکٹ ہو جائیں گے. کیسے؟ بیلنس آف پیمنٹ کے اندر اگر ڈیفیسٹ ہے تو آٹومیٹکلی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ فال کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایکسچینج ریٹ جب فال کرتا ہے تو آپ کی ایکسپورٹ سستی ہو جاتی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, تو ایکسپورٹ کے بڑھنے کی وجہ سے زیادہ پیسہ آئے گا, ریونیو آئیں گے, تو ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ
بیلنس جب یہ سسٹم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کے اوپر ریلائی کر رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور امپروو ہوگی کمپیٹیونیس، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں گی اور ایکویلبریم ریسٹور ہو جائے گا. تو یہ بیلنس آف پیمنٹ یعنی آٹومیٹکلی کریکٹ ہو جاتے ہیں فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے اندر. تیسرا جو ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ تاکہ وہ کوشش کرے کہ جی ہم نے اس حد تک ایکسچینج ریٹ کو لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. یہ مارکیٹ سسٹم پہ ہے، مارکیٹ خود ہی طے کرتی رہتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کہ کہاں پہ ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن ہوگا. تو گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کی پالیسیز اڈاپٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں آتی. تیسرا آخری بات یہ اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر ایلوکیشن جو ہے وہ ایفیشینٹ ہوتی ہے ریسورسز کی، کیونکہ اس میں ایکسچینج ریٹ آٹومیٹکلی اکنامک کنڈیشنز کے مطابق یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو یہ اس کے فائدے ہیں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پہ آ جائیے، یعنی جس میں یہ ڈس ایڈوانٹیجز کس کے ہیں فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے، جس میں صرف اور صرف گورنمنٹ صرف اور صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز ہیں، گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر. تو اس کا جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ if the exchange rate appreciate too much under a floating exchange rate system، یعنی اب یہ چونکہ ڈیمانڈ سپلائی فورسز کے اوپر پیورلی رلائی کر رہا ہے اور یہ اگر اوپر جاتا گیا اور بہت زیادہ بڑھ گیا ایکسچینج ریٹ سسٹم، تو آپ کی جو اپنے ملک کی کمپنیوں کی جو کمپیٹیونیس ہے وہ کم ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے. کیونکہ اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ بڑھے گا تو آپ کی کرنسی مہنگی ہو جائے گی. آپ کی کرنسی مہنگی ہونے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزیں دنیا کے لیے مہنگی ہو جائیں گی. جب آپ کی چیزیں دنیا کے لیے مہنگی ہوں گی تو وہ تو نہیں خریدیں گے آپ کی چیزیں. جب نہیں خریدیں گے تو آپ کی ملک کے اندر آؤٹ پٹ اور امپلائمنٹ پہ فرق پڑے گا. کیونکہ اکراس دی اکانومی اگر آپ کی زیادہ اکانومی جو ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزیں باہر جاتی ہیں یا انٹرنیشنلائز زیادہ ہے، یا یہ کہیے کہ آپ کا جو ایکسپورٹس اور امپورٹ کا سیکٹر بہت بڑا ہے، تو پھر آپ کو صرف اور صرف فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے اوپر نہیں چلنا پڑے گا، آپ کو خود بھی انٹرونشن کرنی پڑے گی. یعنی آپ کے ملک کے سینٹرل بینک کو اور آپ کی گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی کہ ایکسچینج ریٹ کو وہاں تک لے کے رکھیں جہاں پر آپ کے ملک کی ایکسچینج ریٹ اتنا نہ بڑھ جائے کہ آپ کی ملک کی فرم ہی بند ہو جائیں اور وہ ایکسپورٹ نہ کر سکیں اور آپ کی چیزیں دنیا کے لیے مہنگی ہو جائیں. اس لیے یہ اس سسٹم میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں سینٹرل بینک کا کوئی رول نہیں ہے. اس لیے یہ اس کا نقصان ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کیونکہ یہ پیورلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کے اوپر ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جب پیورلی ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر ہوگا تو انسرٹینٹی زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اپ اینڈ ڈاؤن جائیں گی، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے فلکچویٹ کرے گا اور الٹیمیٹلی وہ ٹریڈ کو جا کے افیکٹ کرے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ اگر بہت زیادہ گر جاتا ہے تو ایکسچینج ریٹ کے بہت زیادہ گرنے سے آپ کی امپورٹ پرائسز اور انفلیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کیونکہ ایکسچینج ریٹ گرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو گرے گی. جب آپ کی کرنسی کی ویلیو گرے گی تو آپ کو فورن کرنسی مہنگی ملے گی. جب فورن کرنسی مہنگی ملے گی تو آپ کو وہ امپورٹڈ گڈز مہنگی ملیں گی، اور امپورٹڈ گڈز جب مہنگی ملیں گی، جیسے آپ کی کرنسی پاکستان کی کرنسی کی ویلیو گرنا شروع ہو جائے تو آپ کی امپورٹ مہنگی ہو جائیں گی نا. آپ کو تیل باہر سے مہنگا ملے گا، ادویات مہنگی ملیں گی، جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کے ملک کے اندر انفلیشن ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ باہر سے جب مہنگی چیزیں آئیں گی تو آپ کے ملک میں بھی وہ چیزیں آپ کے ملک میں بھی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اسے ہم امپورٹڈ انفلیشن کہتے ہیں. تو انفلیشن باہر کی چیزوں کی وجہ سے آپ کے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی اپنی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے. اور یہ آپ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں. آپ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر ہیں جس میں سینٹرل بینک کا یا گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کرنسی رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے اندر، کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو یا تو بہت زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے. تو دونوں صورتوں میں لاسز ہو سکتے ہیں، ٹریڈ کو، آپ کی انڈسٹری کو، آپ کی امپلائمنٹ کو، اور آپ کے ملک کے اندر انفلیشن ہو سکتا ہے. تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو تو کوئی یہاں پہ رول نہیں ہے.
تو یہ جو یہاں پہ جو ہم نے سی پوائنٹ میں یہ بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو پالیسیز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن یہاں پر وہی چیز جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز میں بھی آ جاتی ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کو یہاں پر انٹرونشن کرنی پڑے گی، اور جو ہی وہ انٹرونشن کرے گی اپنے ملک کے حالات کے مطابق ایکسچینج ریٹ کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے، تو انہیں وہاں پر اس چیز کو وہ سسٹم جو ہے وہ پیورلی نہیں رہے گا جو کہ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی لیے دنیا کے اندر آج کل جو دنیا میں ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن ہو رہا ہے دیٹ از مینجڈ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ، یعنی اس میں اپنا آپ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز بھی ہیں اور آپ کا گورنمنٹ یعنی سینٹرل بینک جو ہے وہ بھی مل کر خود مینج کرتے ہیں اور اس کو طے کرتے ہیں کہ ہم نے کب جو ہے کتنا ایکسچینج ریٹ کو اپ رکھنا ہے، کتنا لو رکھنا ہے، اور اس اپنی ایکسپورٹ امپورٹ کے مطابق اپنی امپلائمنٹ سچویشن اور اپنی انفلیشن کو دیکھتے ہوئے۔ اس لیے پوری دنیا میں آج کل جو ہے وہ مینجڈ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہے، جس میں دونوں فورسز ہوتی ہیں، جس میں آپ کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز بھی مل کر کام کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا سینٹرل بینک بھی مل کر طے کرتا ہے کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ اسی لیے تو اس کو ڈرٹی فلوٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ فلوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈرٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سینٹرل بینک انوالو ہو گیا، یعنی تھرڈ فورس انوالو ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ پورا مارکیٹ سسٹم پیور نہیں رہا۔ جب مارکیٹ سسٹم پیور نہیں رہا تو اس میں ایک تیسری فورس آ گئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے علاوہ، تو وہ گندا ہو گیا، ڈرٹی اس وجہ سے لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو لیکن جب صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیس ہوگا تو وہ کلین ہوتا ہے، یعنی اس میں کہیں گورنمنٹ کا رول نہیں دکھاتے وہاں پہ۔ تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو اس کے اندر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ مینج فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے سسٹم کے اندر کہ جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے تو اس کے مطابق وہ کرنسی کو کی بائنگ اینڈ سیلنگ کرتی ہے، تاکہ وہ والا ایکسچینج ریٹ مینٹین رکھے یا ٹارگیٹ پہ لے کے آئے جو کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے اپنے ملک کے لیے۔ تو گورنمنٹ اس میں انٹروین کرتی ہے اور وہ کرنسی کو سیل اور بائی کرتی ہے، تاکہ ایکسچینج ریٹ کو جو ٹارگیٹ ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ کہا گیا کہ اگر ایکسچینج ریٹ کو وہ ریڈیوس کرنا چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی ایکسچینج ریٹ کو کم کر کے کیا کرے تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے لوگ سستی ہو جائیں اور لوگ لے سکیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ اپنی اس کے لیے کیا کیا پالیسی اڈاپٹ کریں گے، ایکسچینج ریٹ کو کم کرنا پڑے گا نا پھر، یعنی آپ کا ایکسچینج ریٹ گرے تو اس کے لیے آپ کو اپنی کرنسی کو بیچنا پڑے گا۔ جتنا آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سپلائی بڑھے گی، سیل کریں گے نا تو سپلائی بڑھے گی تو آپ کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ نیچے جائے گا، تو وہ کرنسی کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی کو۔ تو یہی چیز ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو بڑھانا یا ایکسچینج ریٹ کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ انٹرونشن کرتی ہے، تو اس کے لیے وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ پالیسیز اڈاپٹ کرتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیسے کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ایکسچینج ریٹ کو کیا کرنا ہے، ابھی جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 1 یورو جو ہے وہ ہے $2 کا، تو یورو سمجھ لیں آپ کی کرنسی ہے، تو اب آپ کر دیتے ہیں نہیں جی یہ $1 کا نہیں بلکہ کیا ہے، آپ کیا کر دیتے ہیں اس کو، پہلے $2 کا تھا تو اب آپ نے $1 کا کر دیا، تو آپ نے ایکسچینج ریٹ کو کیا کیا، کم کیا نا۔ تو ایکسچینج ریٹ کو جب کم کریں گے تو اب پہلے وہ $2 کا ایک یورو آتا تھا، اب $1 کا ایک یورو آتا ہے، تو یورو سستا ہو جائے گا۔ جب یورو سستا ہوگا تو باہر کے لوگ آپ کی چیزوں کو زیادہ خریدیں گے۔ اگر فرض کر لیں کہ آپ کی کرنسی یورو ہے، ہوم کنٹری یورو ہے، تو اس میں فائدہ ہو گیا نا باہر والے لوگوں کو، پہلے وہ $2 دے کے ایک یورو خریدتے تھے، اب وہ $1 دے کے ایک یورو خریدیں گے تو ان کو بینیفٹ ہو گیا۔ تو یہ اب $1 کے برابر کیسے کرے گی گورنمنٹ، اس کے لیے ان کو یورو کی سپلائی بڑھانی پڑے گی فورن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر۔ جو ہی یورو کی سپلائی جو ہے، سپلائی آف یورو بڑھے گی تو یورو کی جو قیمت ہے، پرائس آف یورو وہ گر جائے گی، اور پرائس آف یورو گر کے یعنی $2 سے گرتے گرتے 1 پہ آ جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے، جو یورو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے وہ گر جائے گا، تو کرنسی کی سپلائی کو بڑھانے کی وجہ سے۔ یہ کون بڑھائے گا؟ یہ گورنمنٹ بڑھائے گی، جو اس ملک کی چاہ رہی ہے کہ
اس کی جو قیمت ہے یورو کی گرے، اور اس کے لیے وہ کیوں گرے؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ یورو بیسڈ کموڈیٹیز کو خریدیں، اور اس کے لیے ان کو یورو کو سستا کرنا پڑے گا. تو یہ سچویشن ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جو ایکسچینج ریٹ موجود ہے وہ ہے مینجڈ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم، اور پاکستان میں بھی ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی اس وقت مینجڈ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر گورنمنٹ کی انٹرونشن فورن ایکسچینج مارکیٹ میں کیسے کیسے ہو سکتی ہے اگر کرے گورنمنٹ. تو میں نے ابھی ایک طریقہ بتایا کہ گورنمنٹ اپنی کرنسی کو بیچ سکتی ہے. جب کرنسی اپنی بیچے گی تو اپنی کرنسی کی سپلائی بڑھ جائے گی. سیل اٹس اون کرنسی، جب اس کی سپلائی بڑھے گی تو اس کا ایکسچینج ریٹ کم ہو جائے گا. کسی بھی چیز کی سپلائی بڑھے تو اس کی پرائس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سیل کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ فورن کرنسی کو خریدیں گے نا پھر، کیونکہ سیل کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ کوئی اور کرنسی لیں گے. کرنسی کا ایکسچینج ریٹ کرنسی میں ہی ہونا ہے نا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی کرنسی کو سیل کر دی. جب آپ نے اپنی کرنسی کو سیل کیا تو آپ کی کرنسی کی سپلائی بڑھ گئی. جب آپ کی کرنسی کی سپلائی بڑھے گی تو آپ کی کرنسی کی قیمت گرے گی. جب آپ کی کرنسی کی قیمت گرے گی تو آپ کا مطلب آپ کا قیمت کیا ہے؟ ایکسچینج ریٹ آپ کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ گر جائے گا. جب آپ کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ نیچے جائے گا تو لوگوں کے لیے آپ کی چیزیں، باہر کی دنیا کے لیے آپ کی چیزیں سستی ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں آپ کے ملک کے اندر آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، اور یہ فائدہ ہوگا. اور دوسری صورت میں جب آپ اپنی کرنسی کو سیل کرتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب یہ کہ آپ فورن کرنسی کو بائی کرتے ہیں، تو فورن کرنسی اس کے بدلے میں لے لیں گے، جس سے آپ کے فورن جو ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے پہلی چیز کہ سیل کرنا. اور یہ سیل کس لیے کیا جاتا ہے؟ جب آپ ایکسچینج ریٹ کو نیچے لانا چاہتے ہیں اپنے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا، آپ کے ملک کا، آپ کی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ بڑھے، تو آپ اپنی ملک کی کرنسی کی ڈیمانڈ زیادہ کر دیں فورن ایکسچینج مارکیٹ کے اندر. جب آپ اپنی کرنسی کی ڈیمانڈ زیادہ کریں گے تو آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے، چاہے وہ آپ کی اپنے ملک کی کے لوگ کر رہے ہیں یا آپ کے اپنا سینٹرل بینک ہی کر رہا ہے، تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی کریں گے کس کو؟ اپنی کرنسی کو زیادہ. جب اپنی کرنسی کو زیادہ بائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کی کرنسی کی قیمت بڑھے گی، اور آپ کی کرنسی کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایکسچینج ریٹ اوپر جائے گا. تو یہ ہے دو طریقے. اس کے نتیجے میں جب آپ بائی کریں گے تو اپنی کرنسی کو بائی کریں گے تو آپ کو فورن کرنسی دینی پڑے گی. فورن کرنسی، اس کا مطلب ہے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہوں گے وہ آپ کے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب کیونکہ فورن ایکسچینج ریزرو سے ہی آپ نے اپنی کرنسی کو خریدنا ہے، تو فورن کرنسیز جو ہیں آفیشیل ریزرو میں کم ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ دو طریقے ہیں، یا تو اپنی کرنسی کو سیل کر دیں یا اپنی کرنسی کو بائی کر لیں. دونوں طریقوں میں کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو کم کر دیں یا ایکسچینج ریٹ کو بڑھا دیں. اور ایکسچینج ریٹ کو کم یا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایکسپورٹ اور امپورٹ اکارڈنگلی ڈٹرمن ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دونوں جو طریقے میں نے ابھی بتائے ہیں کرنسی کو بیچنے یا خریدنے کے، یہ دونوں جو میتھڈز ہیں، یہ دونوں میتھڈز ڈائریکٹ میتھڈ ہیں گورنمنٹ کے، یعنی گورنمنٹ کے ایکسچینج ریٹ کو کے اندر انٹرونشن کرنے کے یہ ڈائریکٹ میتھڈز ہیں. لیکن اس کے علاوہ، یعنی ڈائریکٹ میتھڈ مینس کہ وہ کرنسی کو سیل بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں. دیز آر ڈائریکٹ میتھڈ. اے اور بی دونوں کیا ہیں؟ یہ ڈائریکٹ میتھڈس ہیں. لیکن یہ جو میں اگلی بات کر رہا ہوں وہ ہے انڈائریکٹ میتھڈ. اب انڈائریکٹ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ بذات خود کرنسی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو، اپنی کرنسی کو بیچنے اور خریدنے کے بجائے، یا فورن کرنسی کو خریدنے اور بیچنے، دونوں ہو سکتے ہیں کہ فورن کرنسی کو بیچنا یا خریدنا، یا اپنی کرنسی کو بیچنا اور خرید کر کے ایکسچینج ریٹ کو چینج کرنا. یہ طریقے ڈائریکٹ میتھڈز ہیں. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ انڈائریکٹلی ہے، وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کا انٹرسٹ ریٹ چینج کر دے. جب وہ اپنے ملک کا انٹرسٹ ریٹ چینج کرے گی تو فار ایگزامپل اگر وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتی ہے تو آپ کی جو
اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ فار فائنینشیل ایسٹس جو ہوں گے، ڈیمانڈ فار فائنینشیل ایسٹس، کون سے فائنینشیل ایسٹس؟ جو کہ آپ کی اپنی کرنسی میں ہیں، لوکل کرنسی، لوکل کرنسی ڈینومینیٹڈ، آپ کی اپنی کرنسی کے اندر جن کی ویلیو ہے، ان کی دنیا میں ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جائے گی. آپ کے اپنے ملک میں بھی ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کے اپنے فائنینشیل ایسٹس کی، یعنی آپ کے بانڈز کی. تو دنیا خریدے گی کیونکہ انہیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کا ملک زیادہ سود دے رہا ہے. تو وہ آپ کے ایسٹس کو خریدنے کے لیے آئیں گے. اور آپ کی ایسٹس کس کرنسی میں ہے؟ آپ کی اپنی کرنسی میں ہے. تو انہیں آپ کی کرنسی کو خریدنا پڑے گا سب سے پہلے، اگر انہوں نے آپ کے فائنینشیل ایسٹس کو خریدنا ہے. تو ڈیمانڈ فار آپ کی جو لوکل کرنسی ہے وہ بڑھ جائے گی. جب لوکل کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کی کرنسی کی قیمت، مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ پازیٹیو ہے. یہ انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو ہے. آپ دیکھیں گورنمنٹ نے بذات خود کرنسی کی سپلائی اور ڈیمانڈ، یعنی اپنی لوکل کرنسی کی سیل اینڈ پرچیز نہیں کی، فورن کرنسی کی سیل اینڈ پرچیز نہیں کی، صرف اپنے ملک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں انڈائریکٹلی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے ٹو intervene in the foreign exchange market and to change the exchange rate through interest rate. تو انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے، اس کے اوپر ایک کنٹرول امپوز کر سکتی ہے، اور اس کو ایک کرمنل ایک اوفینس بنا سکتی ہے اپنے سٹیزن کے لیے اور بینک کے لیے، کہ اس سے زیادہ اماؤنٹ آپ نے فورن ایکسچینج کی نہیں رکھنی. یعنی اگر آپ نے ایک اس سے زیادہ فورن ایکسچینج کرنسی رکھی یا فورن ایکسچینج رکھا تو یہ ایک جرم ہوگا. تو یہ ایک وہ خود بھی اس چیز کو کر سکتی ہے کہ یا تو آپ رکھ نہیں سکتے، بلکہ اس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یا تو ایک لمٹ دے دیں گے کہ اس حد تک آپ رکھیں گے کسی بھی فورن کرنسی کو، یا پھر وہ کہیں گے آپ رکھ ہی نہیں سکتے، یہ گورنمنٹ کہے گی. اور سارا کا سارا وہ فورن ایکسچینج کی جو اس کو ہولڈ کرنے کی پاور اپنے پاس لے جاتی ہے، ان کے پاس مونوپلی پاور آ جاتی ہے. یعنی سنگل گورنمنٹ ہی ہوگی جس کے پاس فورن کرنسی موجود ہوگی، وہی آپ کو دے سکتی ہے، وہی آپ کو بیچے گی، اور وہ ایکسچینج ریٹ بھی وہ خود بتائے گی کہ ہم اس ایکسچینج ریٹ کے اوپر اس کو خریدیں گے اور بیچیں گے. تو یہ خود سے گورنمنٹ ایکسچینج ریٹ کنٹرول بھی کر سکتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب گورنمنٹ خود یا سینٹرل بینک خود سنبھال لے گا فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو، یا اس کے خریدنے اور بیچنے کو، تو پھر ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیرالل ایک انلیگل سیکٹر سامنے آئے گا جو چوری چھپے کرنسی کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ ان کو کم قیمت پہ، اس گورنمنٹ کے ریٹ سے بھی کم ریٹ پر جو ہے وہ اس کو بیچے یا خریدے. تو وہ ٹورسٹ کو بیچ رہا ہے یا فرمز کو بیچ رہا ہے جو کہ ڈومیسٹک کرنسی کو، تو وہ اس سے کم ایکسچینج ریٹ پر بھی بیچ سکتا ہے یا اس سے زیادہ پر بھی بیچ سکتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک تھرائیونگ کہتے ہیں اسٹرانگ، ایک اسٹرانگ انلیگل سیکٹر سامنے آئے گا جو ان کو بیٹر ریٹ دے کے اس سے ایکسچینج ریٹ کے اندر چینجز لے کے آنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس لیے گورنمنٹ جو ہے یہ، کیونکہ گورنمنٹ نے خود فورن کرنسی کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک ہی پوری اس میں ہوگا. اچھا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب گورنمنٹ اس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کچھ ایک لمٹس رکھتی ہے کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو اس سے اوپر نہیں جانے دینا اور اس ایکسچینج ریٹ سے نیچے نہیں جانے دینا. تو وہ اس کو ایک سرٹن لمٹس کے اندر وہ فلکچویشنز کی اجازت دیتی ہے ایکسچینج ریٹ کو، کہ اس سے زیادہ نہیں جانے دینا، اس سے اوپر نہیں جانے دینا. اور اس میں وہ دو طرح کے لمٹس لگاتی ہے، ایک ان آفیشیل لمٹس ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ آفیشیل لمٹس ہوتی ہیں. ان آفیشیل جو لمٹس ہیں اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے فورن ایکسچینج مارکیٹ میں،
اور فورن کرنسی کو سیل کر دیتی ہے اپنے فورن ریزروز میں سے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے نا ریزروز، ان ریزرو میں سے فورن کرنسی نکالی اور اس کو سیل کر دی اور اس کے بدلے میں اپنی کرنسی خرید لی. اس سے وہ اپنے ایکسچینج ریٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ سے کوئی انہوں نے کوئی ڈکلیئرڈ ایکسچینج ریٹ نہیں بتایا ہوا کہ ہم نے کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، کہاں تک نہیں لے کے جانا. تو وہ ان آفیشیل لمٹ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نو آفیشیلی ڈکلیئرڈ ایکسچینج ریٹ جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کی، بس وہ اپنی مرضی سے اس کو کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات گورنمنٹ ایک آفیشیل لمٹ سیٹ کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نے تو یہ طے کیا ہے، یعنی فار ایگزامپل یہ سپلائی اور ڈیمانڈ نے یہ ایکسچینج ریٹ طے کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے اوپر اور اس سے نیچے نہیں جائے گی، یہ بینڈ ہے، یہ ہائر ہے، یہ لوور ہے. اس سے اوپر نہیں گورنمنٹ جانے دیتی، اس سے نیچے نہیں جانے دیتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے اوپر جانے سے ملک کو نقصان ہے، اس سے نیچے جانے پہ بھی ملک کو نقصان ہے. تو ایک لمٹ طے کر دیتی ہے اور اس کے اندر وہ اجازت دیتی ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ فلکچویٹ کر سکتا ہے. بہرحال جی، تو اب آ جائیے کہ گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے کہ ایکسچینج ریٹ سسٹم کو کنٹرول کرنا کیوں چاہتی ہے. تو وہ بار بار ہم کر کے آئے کہ گورنمنٹ اس لیے چاہتی ہے تاکہ جو بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کے اندر جو ڈیفیسٹ ہے ان کو پورا کر سکے، ان کو ریکٹیفائی کر سکے، اور اس کے لیے انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو کم کرے یا زیادہ کرے. پھر وہ ایکسچینج ریٹ کے بیلنس آف پیمنٹ میں جو سرپلسز ہیں ان کو بھی وہ چاہتی ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ مینٹین کرے ایکسچینج ریٹ کو، کہ اتنے سرپلس چاہیے اتنے نہیں چاہیے. پھر وہ اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے ایکسچینج ریٹ کے ذریعے، انفلیشن کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنی کرنسی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ انٹروین کرتی ہے. یہ گورنمنٹ کی مداخلت کی وجوہات ہے. گورنمنٹ کیوں فورن ایکسچینج ریزرو میں فورن ایکسچینج ریٹ کو کیوں مینج کرتی ہے. تو وہ ایک ٹریڈ وجہ ہو سکتی ہے، ایک اپنی اکنامک پالیسیز کی وجہ ہو سکتی ہے، ایک ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، اور پھر اپنے ملک کے اندر، کیونکہ ٹریڈ بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر، جس جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کو جا کے افیکٹ کرتا ہے، اور آپ کے ملک کی انڈسٹری کی آؤٹ پٹ اور آپ کے ملک کے اندر قیمتوں کو اور روزگار اور بے روزگاری کی سچویشن کو جا کے افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو گیا سارا ٹاپک. اگلا ٹاپک ہے کرنسی بلاکس. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک گروپ آف کنٹریز ہوتا ہے، اور گروپ آف کنٹریز کیا کرتے ہیں، اپنا ایکسچینج ریٹ فکس کر دیتے ہیں اگینسٹ اے میجر ٹریڈنگ کرنسی، جن کے ساتھ ان کا میجر ٹریڈنگ کرنسی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک اے ملک ہے، ایک بی ملک ہے، ایک سی ہے، ایک ڈی ہے، ایک ای ہے، یہ 5 ملک ہیں فار ایگزامپل، اور یہ سارے ڈالر میں تجارت کرتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے وہ ڈالر میں کرتے ہیں، امریکن ڈالر میں. تو یہ ملک بھی، یہ بھی اور یہ سارے اپنا ایکسچینج ریٹ کو کیا کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں اسی ٹریڈنگ کرنسی کے ساتھ جو کہ ڈالر ہے. اس کو، اور ان پانچوں کا کیا بن جاتا ہے، کرنسی بلاک بن جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کرنسی بلاک. یعنی جس میں گروپ آف دی کنٹریز کیا کرتے ہیں، اپنا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں کس کے ساتھ، اس کرنسی کے ساتھ جن میں وہ سب لوگ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ای کنٹری بھی ڈالر میں ٹریڈ کر رہا ہے، ڈی بھی ڈالر میں کر رہا ہے، سی بھی، بی بھی اور اے بھی. تو انہوں نے سب نے اپنا ایکسچینج ریٹ کسی اور کرنسی میں رکھنے کے بجائے ڈالر میں فکس کر دیا ہے. اور اس لیے کیا ہے تاکہ ان کی ملک کے اندر جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ سٹیبل رہے، اس میں کوئی فلکچویشنز نہ آئے. کیونکہ فکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو، تاکہ جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کو یہ چیز نہ رہے کہ پتہ نہیں ایکسچینج ریٹ کیا ہو جائے گا، انہیں فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان کو ایکسچینج ریٹ رسک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فکس کر لیا جائے. تو اس میں جو میجر کرنسی یوز کی جا رہی ہے وہ کرنسی ہے جو کہ اس ملک کی اپنی اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اس سے باہر بھی کسی ملک کی کرنسی ہو سکتی ہے جس میں وہ اپنا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ایکسچینج ریٹ سسٹمز. ایکسچینج ریٹ سسٹمز جو ہیں وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ جو بھی ممبر کرنسیز ہیں، ممبر کنٹریز ہیں، ان کی کرنسیز کے اندر سٹیبلٹی لائی جا سکے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ کس کی ہے، وہ یورپین مانیٹری سسٹم کی ہے، جو کہ
1979 میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم نے کرنسیز کو کیا کرنا ہے، اسٹیبل رکھنا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو ممبر کرنسیز ہیں ان کے اندر تو ایکسچینج ریٹ سٹیبل رہے گا، اور جو آؤٹ سائڈ دی سسٹم ہے ان کے اندر فلکچویشنز آ سکتی ہیں، یعنی جو آؤٹ سائڈ وہ سسٹم، جو ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر ملک آ گئے ان کی کرنسیز میں تو سٹیبلٹی رہے گی، لیکن جو آؤٹ سائڈ دی ایکسچینج ریٹ سسٹم ہوں گی ادھر وہاں پہ وہ فلکچویشنز ہو سکتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ کہا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل 28 کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز، تو 28 کنٹریز جو ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا، ان کے اندر تو وہ جو اسٹیبلٹی رہے گی ایکسچینج ریٹ کی، لیکن اس سے باہر جو بھی وہ ٹریڈ کر رہے ہوں گے ادھر وہ ایکسچینج ریٹ چونکہ اس سسٹم میں حصہ نہیں ہے تو وہ اس سے باہر جو ہے وہ فلکچویشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہر کنٹری کا ایک سینٹرل ریٹ ہوگا اس سسٹم کے اندر، پھر جو اس کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ کرنسیز جو ہیں وہ فلکچویٹ کر سکتی ہیں ود ان سرٹن لمٹس یا بینڈس، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ود ان دی بینڈس جو ہے وہ سرٹن لمٹ شوڈ ٹریگر ایکشن بائی دا گورنمنٹ۔ ٹریگر کہتے ہیں کوئک ایکشن گورنمنٹ لے گی، اور وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس لمٹ سے باہر جا رہی ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہے سرٹن لمٹ، تو اس میں گورنمنٹ خود سے بھی ایکشن لیتی ہیں اور کوئک ایکشن لیتی ہیں تاکہ اس بانڈ سے یا اس بینڈ سے باہر نہ جائیں یا اس سرٹن لمٹ سے باہر نہ جائے ایکسچینج ریٹ جو کہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے اندر تین مین چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انفلیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں کمی آتی ہے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کے اندر اسٹیبلٹی رہتی ہے۔ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ود ان دی ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے، کیونکہ جتنے اس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر کنٹریز آئیں گے ان کی ملکوں کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اسٹیبل رہیں گے، جس سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی، امپورٹ اس کے مطابق ہو جائیں گی، اور انفلیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی ملک کے ایکسچینج ریٹ کو اور الٹیمیٹلی ٹریڈ کو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے افیکٹ تو ہوں گے، لیکن یہاں پر جو رسک ہے ایکسچینج ریٹ کے اندر موومنٹ کا وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اسٹیبل ہے، اور اگر ہے بھی تو ایک بینڈ دیا ہوا انہوں نے، یہ جو میں نے بھی بات کی تھی کہ اس سے اوپر نہیں جائے گا اس سے نیچے نہیں جائے گا، تو اس بینڈ کے اندر ہی فلکچویٹ کرنی ہے نا۔ اس وجہ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس حوالے سے کہ ایکسچینج ریٹ کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی اور ان کو لاس ہو سکتا ہے، رسک جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس کے بعد اس میں جو لاسز ہیں ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر وہ ذرا دیکھ لیجئے پرابلمز کیا کیا ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جی پہلا پرابلم یہ ہے کہ رانگ انیشل ریٹس، کہ جب آپ نے شروع میں ایکسچینج ریٹ کو فکس کیا ہے تو آپ نے شروع میں ہی غلط کر دیا ہے، یعنی آپ نے اتنا زیادہ ہائی ایکسچینج ریٹ رکھ دیا شروع میں ہی، جو کہ جس سے ملک جو ہے اس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اندر رہنے والے لوگ ان کی زیادہ ہائی ایکسچینج ریٹ سسٹم شروع میں رکھنے کی وجہ سے، اور یعنی شروع میں ہائی رکھ کے فکس کر دیا، تو جب وہ ہائی رکھ کے فکس کیا تو وہ کمپیٹیٹیو تو نہیں رہیں گے دنیا میں، ان کی ایکسپورٹس جو ہوں گی ایکسپینسو ہو جائیں گی دنیا کے لیے، اور ان کے اپنے ملک کے لیے فورن کموڈیٹیز بھی مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی امپورٹ مہنگی ہو جائیں گی، تو دونوں صورتوں میں لاس ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شروع میں ہی غلط اگر آپ نے ایکسچینج ریٹ فکس کر دیا تو یہ لاس ہو سکتا ہے، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو سکتی ہیں، آپ کی امپورٹ جو ہے مہنگی ہو سکتی ہے، جس سے امپورٹ بل بڑھے گا، امپورٹ بل بڑھنے کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ انٹرسٹ ریٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں، تو انٹرسٹ ریٹ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ یعنی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے کس سے، انٹرسٹ ریٹ سے، اور پازیٹیو فنکشن ہے، یعنی اتنا کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے ایکسچینج ریٹ کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھنا ہے تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو بھی فکس رکھنا پڑے گا،
تو انٹرسٹ ریٹ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ میں تبدیلیاں آئیں گی تو ایکسچینج ریٹ میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل کرنے پر ہی نہ توجہ دیں، بلکہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی آپ کو اسٹیبل کرنے پر توجہ دینی پڑے گی۔ اگلی بات یہ ہے ولنریبلٹی۔ ولنریبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے شروع میں ہی ایکسچینج ریٹ کو اتنا ہائی کر دیا تو آپ کی جو فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ آپ کی کرنسی کو بیچے تاکہ ایکسچینج ریٹ نیچے آئے، شروع میں ہی وہ اس کی سپلائی بڑھانی پڑے گی تاکہ اتنا ہائی ریٹ، یعنی یہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کرنسی کی سیلنگ کرنی پڑے گی تاکہ ایکسچینج ریٹ نیچے آئے، تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ نیچے بھی جا سکتا ہے، تو یہ اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ فکس ایکسچینج ریٹ سے، یعنی یہ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے ساتھ ان کی پرابلمس یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے جو ہے سنگل کرنسی۔ سنگل کرنسی کیا ہے؟ سنگل کرنسی جیسے آپ نے سنا ہوگا یورو، میں بار بار یورو کی ڈسکشن بھی کرتا رہا ہوں، تو 2020 تک جو یورپین یونین کے کنٹریز ہیں وہ تقریباً 19 کنٹریز ہیں، جن کی 2002 میں تو 17 کنٹریز تھے، لیکن اب اگر ہم چیک کریں تو وہ تقریباً 19 کنٹریز ہیں جن کی کرنسی سیم ہے اور اس کو ہم یورو کہتے ہیں، یعنی 19 ممالک کی اپنی اپنی کرنسیز بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے سب نے ایک سنگل کرنسی بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہے، یعنی a single currency is where a number of countries agree to adopt a single currency، جس سے ایگزامپل یورو کی ہے۔ تو اس میں اس نے بتایا کہ 12 members of the European Union initially adopted a single currency in 2002، اور 2008 میں ان کی تعداد بڑھ کے 17 ہوگی، اور میں ابھی 2020 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 19 ہے، تو 19 ممالک ایسے ہیں جن کی ایک ہی کرنسی ہے جسے یورو کہتے ہیں، تو اسے ہم یورو کہتے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی کرنسیز بھی موجود ہیں ہمارا، لیکن ان کی سب کی ایک کامن کرنسی بھی ہے جسے سنگل کرنسی یورو کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ فائدے اور نقصانات ہیں۔ پہلا یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر ایکسچینج ریٹ رسک ختم ہو گیا، کیونکہ 19 ملک ہیں نا، تو 19 ملکوں کے اندر کراس بارڈر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ایزیئر ہوگی، کیونکہ سب کی وہی کرنسی بن گئی، تو سب ملکوں میں وہی یوز ہوگی، تو وہاں پر کوئی جو ہے وہ ٹریڈ کرنے میں کوئی ایشوز نہیں ہے، انویسٹمنٹ آسانی سے ہو سکتی ہیں، یعنی آپ جرمنی سے فرانس چلے جائیں، فرانس سے، یعنی میں 2-3 اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، تو یہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر آپ کو یورو میں وہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ، ان کو یہ مسئلہ نہیں کہ اس کو ایک تو کنورٹ کروانا پڑے گا یا اس کی کوئی ایکسچینج ریٹ کے مسائل ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈ بڑی آسان ہوگی۔ ایکسچینج ریٹ رسک ختم ہو گیا نا، ایکسچینج ریٹ رسک تب ہوگا جب آپ دوسری کرنسی میں لے کے جائیں گے اس کو۔ پھر اس میں وہی بات جو میں بھی کر رہا تھا، کنورژن فی نہیں ہے کہ آپ کو ایکسچینج ریٹ، آپ اپنی کرنسی کو کسی دوسری کرنسی میں کنورٹ کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سارے 19 ملکوں کا ایک ہی کرنسی بننے کی وجہ سے ان کے ساری بزنسز، ان کے انڈیویجولز، ان کے جو بینک، وہ کسی بھی ملک میں جا کے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، کنورژن کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم نے اس کی فی دینی ہے، پھر کنورٹ کروانا ہے اور پتہ نہیں ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا، یہ سارے مسائل ختم ہو گئے۔ پھر فائنینشیل مارکیٹ ان کی اوپن رہتی ہیں کراس دا ریجن، اور فلیکسیبل ہیں، لیکوڈ ہے، لیکوڈ میں جب چاہیں اس کو آپ خریداری کر سکتے ہیں، کوئی اور کرنسیز خرید سکتے ہیں۔ پھر پرائس پیرٹی رہے گی، پرائس پیرٹی مینس کہ پرائس 19 ملکوں میں سیم رہے گی، پیرٹی کا مطلب سیم ہے، پرائس ٹرانسپیرنسی رہے گی، اور پورے جو قیمت پہ آپ کو ایک پروڈکٹ آسٹریا میں ملتی ہے وہی قیمت پہ تقریباً آپ کو جرمنی میں مل جاتی ہے، کوئی اتنا فرق نہیں رہتا ہے کیونکہ کرنسی سیم ہے۔ پھر ان ملکوں کے لیے آپس میں فنڈنگ لینا دینا بڑا آسان ہے، قرض لینا دینا آسان ہے کیونکہ کرنسی سیم ہے۔ اور پھر اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے اس قسم کے زون کے اندر، جس میں ممبر کنٹریز جو ہیں وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں اور دنیا کو بھی یہ فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ خود پروگرس کرتے ہیں، خود اور زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو دنیا کو بھی یہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا آتے ہیں؟ اس میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کرنسی تمام ملکوں کے لیے سیم کر دی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ ون سائز فٹس فار آل، آپ نے ایک جوتا بنا کے سب کو کہا سبھی یہ پہن لیں، تو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے۔
اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انڈسٹریل سٹرکچر جن کا ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کو اپنی پالیسیز اس کے مطابق بنانی پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر سیم کرنسی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پالیسیاں بھی ان کو سیم کرنی پڑتی ہیں، جو کہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر ان کا نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے تو آپ کا ایک تشخص ہوتا ہے، آپ کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ یہ میرا ملک کا نام ہے، یہ میری ملک کی کرنسی ہے۔ لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سارا ایک ہی ملک پتہ نہیں بن گیا ہے، آسٹریا بھی وہی ہے، جاپان اپنا جرمنی بھی وہی ہے، اور جو ہیں سارے یہ ملک جو اس کے اندر آتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ پھر ایگریمنٹ اینڈ کوآرڈینیشن جو ہے ان کنٹریز کے اندر، ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو یہ یوز کر رہے ہیں کرنسی، وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اور ایک ایشو یہ ہوتا ہے، جیسے ان میں سے ایک ملک اگر کہیں پرابلم میں جاتا ہے تو سب ملکوں کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس ملک کو اس میں سے نکالیں تاکہ اس کی کرنسی یا وہ یورو پر کوئی فرق نہ پڑے، یا سنگل کرنسی، کیونکہ جب اس کی اکنامک کنڈیشن خراب ہوگی تو اس کی کرنسی کی ڈیمانڈ اور سپلائی پہ بھی فرق پڑے گا، اور اس کی کرنسی یورو ہے تو یورو سب کی کرنسی ہے، تو وہ سب کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس لیے جب 2010-11 میں بینکنگ کرائسس آیا اور بہت سارے یورپین کنٹریز جو ہیں ان کے اندر مسائل پیدا ہوئے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اپنی کامن کرنسی میں کوئی مسائل پیش نہ آئیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے یورپین سینٹرل بینک، یہ بھی اسی کا ہی ہے۔ تو یورپین سینٹرل بینک جو ہے وہ 1998 میں اسٹیبلش ہوا تھا دنیا میں، اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ جرمنی میں ہے، اور یہ وہی کام کرتا ہے جو ایک سینٹرل بینک دنیا میں کوئی بھی سینٹرل بینک کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ یورپین سینٹرل بینک ہے اور یہ 19 کنٹریز کا سینٹرل بینک ہے، پوری سینٹرل بینک تو ایک ملک کا ہوتا ہے نا، لیکن یہ 19 کنٹریز کا ایک سینٹرل بینک ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ مانیٹری پالیسی بناتا ہے پورے یورو زون کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ پرائس اسٹیبلٹی مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، انٹرسٹ ریٹ مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اکنامک پالیسیز بناتا ہے تاکہ یورپین یونین کے اندر امپلائمنٹ اور انفلیشن نہ ہو، گروتھ ہو، اور پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ فورن ایکسچینج جو آپریشنز ہیں، یعنی جو بھی مینیج کرتا ہے، ہولڈ کرتا ہے فورن ایکسچینج ریزروز کو یورپین کنٹریز کے، جیسے ایک عام سینٹرل بینک کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تو ہمارے ملک کا بھی جو سینٹرل بینک ہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز کو کا کسٹوڈین ہے، تو اس طرح وہاں پر 19 ملکوں کا یہ کسٹوڈین ہے۔ پھر یہ نوٹ ایشو کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا ملک کا سینٹرل بینک جیسے نوٹ ایشو کرتا ہے، اس طرح یورو جو ایشو ہوتا ہے وہ یورپین سینٹرل بینک کرتا ہے جو 19 ملکوں میں چلتا ہے یہ نوٹ۔ تو جناب یہ پھر چیپٹر ختم ہو گیا آپ کا، تو کل ان شاء اللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، اور یہ فائنینس والے چیپٹر آج ختم ہو گئے، کل سے ہم انشاءاللہ میکرو اکنامک کانٹیکسٹ پڑھیں گے، اور اس کے اندر میکرو اکنامک کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیپٹر نمبر 12، 13 اور 14 آئے گا۔ تو یہ 3 چیپٹر ہیں جو کہ ابھی ہم نے میکرو اکنامکس کے اندر پڑھنے میں کوشش کروں گا کہ اسی سال ہی یہ ختم ہو جائے، دسمبر میں ہی ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی کل پھر مزید اس پہ بات چیت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔